دوستو، ابھی تک اسلام کی دعوت کا عملہ عام نہیں ہوا تھا، لیکن مخلص مومنین کے جوش، جذبے اور سچے دل سے عبادت کرنے والے مردوں اور عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان ایمان لانے والوں میں اکثر نوجوان تھے۔ اس سے پہلے ایمان لانے والی جن ہستیوں کا ذکر پچھلی ویڈیو میں ہو چکا ہے، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شروع میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی زبیر اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے رشتہ دار پھوپھی امیمہ کے بیٹے عبداللہ بن حجش اور ان کے بھائی عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خالہ کے بیٹے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار قبیلہ زہرہ کے ابو وقاص کے بیٹے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں چچاؤں میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بیٹوں جعفر اور علی کے اسلام لانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اپنے بارے میں کہا کہ وہ اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پیغام کو سمجھنے سے معذور تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا۔ ابو لہب نے البتہ بغیر کسی لحاظ کے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کا بھتیجا دھوکے باز نہیں تو دھوکے کا شکار ضرور ہے۔ اسی پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے نکاح کے بعد اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، ان کو بلایا اور فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو خبردار کروں۔ یہ کام اکیلے میری طاقت سے باہر ہے، لیکن تم میری مدد کرو۔ ایسا کرو کہ کچھ روٹیاں، ایک بکرے کی ران اور ایک پیالے میں دودھ کا انتظام کرو اور بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قبیلہ ہاشم کے تقریباً 40 افراد کو جمع کیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کو مہمانوں کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ اپنا پیغام ان تک پہنچا سکیں۔ حضرت علی نے اس واقعے کی جو تفصیل بعد میں بیان کی وہ ان الفاظ میں کچھ یوں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کا تم نے انتظام کیا ہے وہ لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لبوں پر لگایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ پھر سب لوگوں نے باری باری خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ سب کا پیٹ خوب بھر گیا، مگر کھانے میں کسی قسم کی کمی نظر نہ آئی، سوائے اس کے کہ کھانے والے ہاتھوں سے کھانا بکھر ضرور گیا۔ میری جان کی قسم، اگر کھانے والے ایک ہی آدمی ہوتے تب بھی وہ کھانا اتنا تھا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں دودھ پینے کے لیے دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پیالہ لے آیا، ہر فرد نے تسلی سے دودھ پیا، حالانکہ دودھ کی مقدار اتنی ہی تھی کہ صرف ایک آدمی کو کفایت کر سکتی تھی۔ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا اصل مقصد بیان کرنے ہی والے تھے، جس کے لیے یہ دعوت رکھی گئی تھی، تو ابو لہب نے یہ کہہ کر محفل کو درہم برہم کر دیا، تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ویسی ہی دعوت کا حکم دیا جیسے کہ کل اہتمام کیا تھا۔ حضرت علی نے حسب حکم تمام انتظامات مکمل کیے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاط اور خبردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کو ضائع ہونے کے کسی بھی امکان سے بچتے ہوئے حاضری کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بنی عبد المطلب، میں تمہارے پاس ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتیں ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی بنے گا، میرے کاموں کو عملی جامہ پہنائے گا اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہوگا۔ پورے خاندان پر ایک سناٹا چھا گیا۔ حضرت جعفر اور حضرت زید بھی خاموش رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس وقت ان کا اسلام زیر بحث نہیں، بلکہ اجتماع کا مقصد دوسروں کو اسلام کے دائرے میں لانا ہے۔ جب خاموشی زیادہ طویل ہو گئی تو 13 سالہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو بولنے پر مجبور پایا۔ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نیک کام میں آپ کا مددگار بنوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، میری منشا کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے۔ اس کی بات کو غور سے سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مجلس کے لوگ ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے اور ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، لیجئے اب سنیے، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔